بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ریاست پاکستان، حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے اس عام موقع پہ اس قومی پیغام کمیٹی کا اسے جاری کیا، اور اس کمیٹی کی خاص بات یہ کہ ہمارے وزیر اطلاعات جناب تارڑ صاحب اس کے روئے رواں ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کو بیٹھنے نہیں دیں گے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ہم نے زیادہ متعلق کریں گے، لیکن ہم آپ کے متعلق کرنا کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کمیٹی کی جو بہت اہم بات ہے، اس میں ہمارے وہ پاکستانی بھائی جن میں جو اقلیتوں سے تعلق ہے، چاہے وہ سکھ ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، وہ اس میں باقاعدہ ہے اسٹیٹ ہولڈر کے طور پہ شامل کیے گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے، اور میں آپ سب حضرات کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا کیس ہم لڑیں گے آپ تو آج کے بعد یہ سارا سکون اور سکھ کا سانس رہے گا انشاءاللہ۔ جہاں بھی مسئلہ ہوگا ہم خود وہاں جائیں گے اور آپ کو ہم آرام دیں گے۔ آپ کو ہم بتائیں گے کہ ہمارے دین میں پاکستان کا جو نظریہ ہے، پاکستان ہے، آئین پاکستان ہے، اس میں اقلیتوں کے حقوق اکثریت سے زیادہ ہیں۔ عام اگر کسی مسلمان پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ بھی ظلم ہے، جرم ہے، لیکن اگر کسی اقلیت پر ظلم ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کا کیس میں خود لڑوں گا قیامت کے دن آپ کے مدعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جیسے ہمارے رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے کہ تم سب کے بھی رسول ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ بھی شریک ہیں اس میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قرارداد مقاصد پاکستان کے شروع میں ہے ہوا تھا، یہ پیغام پاکستان، یہ قرارداد مقاصد پارٹ 2 ہے، اور یہ ہماری تاریخ میں بہت بڑی دستاویز ہے جس کو طے کیا گیا ہے۔ اور اس پیغام پاکستان میں 6 چیزیں مجموعی طور پر سب آ گئی ہیں۔ پہلی بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اور یہاں کسی بھی شخص کو مسلح جنگ کرنے کی خیال اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے نمبر پہ جہاد کا تعلق ریاست سے ہے، ریاست کے ہوتے ہوئے اپنے طور پہ جنگ کرنا، پارٹی بنانا، عسکری تنظیم بنانا شرعاً ناجائز اور حرام۔ تیسری بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ اسلامائزیشن کے لیے ہتھیار اٹھانا، قانون ہاتھ میں لینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھی بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ ہماری افواج ہمارے ملک کے محافظ ہیں، اور ہم سب پر لازم اور فرض ہے کہ اپنی افواج کے ساتھ بھیڑے ہوں، اور جہاں جہاں ان کو جس سطح پر ان کو حمایت کی ضرورت ہے ہم ان کو حمایت کریں گے۔ تو تمام 5-10 ہزار علماء کے اس پہ الحمدللہ تذکرہ موجود ہے۔ پانچویں بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ فرقواریت کے خاتمے کے لیے، اس فرقواریت میں جتنا بھی سب و ستم ہوتا ہے، گستاخیاں ہوتی ہیں، توہین ہوتی ہے، سب ان میں آ جاتی ہیں۔ اور چھٹی بات اس میں اقلیتوں کے حوالے سے، تو یہ پیغام پاکستان اتنی بڑی چیز ہمارے پاس ہے، اس پہ ہم سب لوگوں کے اکٹھے ہونا چاہیے۔ اور اس وقت میں ہمارے 4 ایشوز ایسے ہیں جو ہماری ریاست کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ معیشت ہے، سیاسی مسائل ہیں، قوم پرستی کے مسائل ہیں، اور مذہبی حوالے سے۔ تو معیشت کا مسئلہ ہو تو وہاں بھی مذہب آ جاتا ہے، اور مذہبی لوگوں کو کھڑا کر کے معیشت کو تباہ کیا جاتا ہے۔ سیاسی لوگ بھی جہاں بھی اٹک جاتے ہیں وہ بھی مذہبی ٹچ لگا دیتے ہیں، اور جہاں قوم پرستی کی بات آتی ہے تو وہ بھی مذہب کو کہیں نہیں جاتے ہیں۔ اس وقت میں سب سے بڑا ایشو ہماری یہ مذہب، تو مذہب کے نام سے مذہب کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ جو کمیٹی ہے اس میں تمام مذاہب کے نمائندے موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا موقع اللہ نے ہمیں فرمایا ہے ہم اس پہ کام کریں۔ اور 3 چیزیں بہت عام ہیں اس وقت میں، ہر چیز میں، ایک مائنڈ سیٹ، دوسرا کلچر، تیسرا انوائرمنٹ۔ تو اس وقت ہمارے ملک کا جو ایک کلچر بنا ہوا ہے، ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، مایوسی کا، خرپشاد کا، اور ایک نیگیٹیوٹی کا، اور جو یہاں ایک انوائرمنٹ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جو کمیٹی ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہوگی۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی ایل اے اور ٹی پی کا اس میں اتحاد ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم پرستی کے پیچھے بھی مذہب آ گیا ہے۔ اس لیے ہم جتنے مذہبی نمائندے ہیں، مدارس ہیں، ہم سب کو اور اس میں ہوشیار رہنا چاہیے، اپنے آپ کو اس کے لیے طوفانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اس کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بھائی طارق صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، روئے رواں ہیں، اور آپ کو بہت سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ دعا بھی فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم إنا نسألك خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله
یا اللہ اس کمیٹی کے اجلاس میں ہم آپ سے ہر وہ خیر اور ہر وہ بھلائی مانگتے ہیں جو آپ سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کے لیے اپنی ریاست کے لیے آپ سے مانگی تھی. اور یا اللہ جس عظیم مقصد کے لیے اس کمیٹی کو بنایا گیا ہے پیغام امن کے لیے امن کے قیام کے لیے یا اللہ تو اس میں مدد فرما تمام لوگوں کو آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق نصیب فرما. جتنے لوگوں نے اس میں رول ادا کیا وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اطلاعات صاحب وہ سب علماء کرام اور یہ خوبصورت گلدستہ جو اس وقت موجود ہے سب کی کوششوں میں یا اللہ پاک برکت نصیب فرما. ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرما اس ریاست پاکستان کی حفاظت فرما اس ریاست کی حفاظت کرنے والوں کی یا اللہ پاک حفاظت فرما. اور جتنے فتنے اور شر پسندیاں اور جتنے اس کے اوپر خطرات منڈلا رہے ہیں اور جتنے تشدد پسند گروہ چاہے وہ قومیت کے نام پر ہو یا مذہب کے نام پر ہو ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے یا اللہ سب کے ارادوں کو ان کے نوابا کے ارادوں کو ان کے عزائم کو یا اللہ خاک میں ملا دے اور یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما اور افواج کو کامیابی نصیب فرما. اس ریاست پاکستان کی یا اللہ حفاظت فرما. اس امت کے اندر ریاست پاکستان کو یا اللہ قائدانہ کردار اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. جو تو نے ہمیں یا اللہ بنائی عطا فرمائی اس مال کا حق میں یا اللہ اس کو ہمیں مینٹین رکھنے کی توفیق نصیب فرما. اور یا اللہ اس امت کا اور مسلمانوں کا اس ریاست پاکستان کا نام بلند فرما. آمین. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.